بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ البرق کی حیرت کی انتہا یہ تھی کہ اس کے پاؤں تلے زمین ہلنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اسے بوڑھے کا فریب سمجھ رہا تھا۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ راستے میں گھات لگا کر ان دونوں کو قتل کریں گے۔ آصفہ کے ہاتھ میں برچی تھی، وہ البرق نے لے لی اور کچھ دیر بعد کھنڈر سے نکلے۔ وہ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتے تیز تیز چلنے لگے۔ ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تو وہ چونک کر رک جاتے، ہر طرف اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے اور آہستہ آہستہ چل پڑتے۔ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی جان میں جان آئی۔ آصفہ نے رک کر بازو البرق کے گلے میں ڈال دیے اور پوچھا، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں؟ البرق پر جذبات کا اتنا غلبہ تھا کہ کچھ بول نہ سکا۔ لڑکی نے اسے بے دام خرید لیا تھا۔ اسے یہ تو اب پتہ چلا تھا کہ لڑکی اسے کیسی دیوانگی سے چاہتی ہے اور کتنی بہادر ہے۔ دراصل وہ لڑکی کے حسن پر مر مٹا تھا۔ اس کی بیوی اس کی ہم عمر تھی۔ آصفہ کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ وہ بیوی اس کے کام کی نہیں رہی۔ اس دور میں جب عورت فروخت ہوتی تھی تو گھر میں بیوی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بیک وقت 4 بیویاں تو خاوند اپنا حق سمجھتا تھا، لیکن جو پیسے والے تھے وہ 2-4 خوبصورت لڑکیاں بغیر نکاح کے رکھ لیتے تھے۔ مسلمان امراء کو عورت نے ہی تباہ کیا تھا۔ ان کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ ایک آدمی کی بیویاں خاوند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوبصورت لڑکیاں خاوند کو بطور تحفہ پیش کرتی تھیں۔ البرق جب آصفہ کو ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا تو سب سوئے ہوئے تھے۔ صبح اس کی بیوی نے اپنے خاوند کے پلنگ پر اتنی حسین لڑکی دیکھی تو اسے ذرا بر محسوس نہ ہوا کہ اس کا سہاگ اجڑ گیا ہے، بلکہ وہ خوش ہوئی کہ اس کے اتنے اچھے خاوند کو اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ اس کے آ جانے سے وہ کچھ فرائض سے سبکدوش ہوئی تھی۔ البرق کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ ایسی ایک اور بیوی یا داشتہ رکھ سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کو عورت سے اور عورت کو مسلمانوں سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ وہ ایک خاوند ایک بیوی کا حکم نافذ کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی وہ ہر اس امیر اور وزیر کو دشمن بنانے سے ڈرتا تھا جس نے کئی لڑکیوں کو گھروں میں رکھا ہوا تھا۔ عورت کے خریدار یہی لوگ تھے، انہی کی دولت سے عورت کھلی منڈی میں نیلام ہوتی تھی، اغوا کی وارداتیں ہوتی تھی، قتل اور خون خرابے ہوتے تھے، اور امراء اور حاکموں کی زن پرستی کا ہی نتیجہ تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے لڑکیوں کی وساطت سے سلطنت اسلامیہ کی جڑوں میں زہر بھر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کو یہ احساس بھی پریشان کیے رکھتا تھا، یہی عورت مردوں کے دوش بدوش کفار کے خلاف لڑا کرتی تھی، مگر اب یہ عورت جہاد میں مرد کے لیے عادی قوت تھی، مرد کی تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوا کہ قوم کی عادی جنگی قوت ختم ہو گئی ہے، بلکہ عورت ایک ایسا نشہ بن گئی ہے جس نے قوم کی مردانگی کو بیکار کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی عورت کی عظمت بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا جس کے تحت وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ اسی کے تحت حرم بھی خالی کرنے تھے، مگر ایسے احکام وہ اسی صورت میں نافذ کر سکتا تھا کہ سلطنت کی خلافت یا امارت اس کے ہاتھ آ جائے۔ یہ مہم بڑی دشوار تھی۔ اس کے دشمنوں میں اپنوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ جانتا تھا کہ قوم میں بے ایمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کا ایک معتمد خاص اور حکومت کے رازوں کا رکھوالا خادم الدین البرق بھی ایک نوجوان حسینہ کو گھر لے آیا ہے، اور یہ لڑکی اس کے اعصاب پر ایسی بری طرح چھا گئی ہے کہ وہ اب فرائض سلطنت سے بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ فوجی میلے میں مصر کے لوگ سلطان ایوبی کی فوجی طاقت سے مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ اسے اسلامی اور مصری فوج سمجھ کر اس سے متاثر ہوئے تھے۔
سلطان ایوبی تقریریں کرنے والا حاکم نہیں تھا، لیکن اس دن اتنے بڑے اجتماع سے اس نے خطاب کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے کہا کہ یہ فوج قوم کی عصمت کی محافظ اور اسلام کی پاسبان ہے۔ اس نے صلیبیوں کے عزائم تفصیل سے بیان کیے اور مصریوں کو بتایا کہ عرب میں مسلمان امراء اور حاکموں کی تعیش پرستی کی وجہ سے صلیبیوں نے وہاں مسلمان کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے بے آبرو کرتے اور پھر انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے لوگوں کو قومی جذبے سے آگاہ کر کے انہیں کہا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنی بیٹیوں کی عصمت اور اسلام کی عظمت کی پاسبانی کریں۔ سلطان کی تقریر میں جوش تھا اور ایسا تاثر کہ تماشائیوں کے دلوں میں ہلچل مچ گئی اور اسی روز جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ 10 روز تک بھرتی ہونے والوں کی تعداد 6000 ہو گئی۔ اس میں کم و بیش 1500 جوان اپنے اونٹ ساتھ لائے اور 1000 کے قریب گھوڑوں اور خچروں سمیت آئے۔ سلطان نے انہیں جانوروں کا معاوضہ فوری طور پر ادا کر دیا اور فوج نے ان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ میلے کے 3 ماہ بعد سلطان کی فوج میں 3 جرائم کی رفتار بڑھنے لگی: چوری، جوا بازی اور رات کی غیر حاضری۔ یہ جرائم اس سے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن نہ ہونے کے برابر تھے۔ فوجی میلے کے بعد یہ وبا کی صورت اختیار کرنے لگی۔ ان تینوں کی بنیاد جوا بازی تھی۔ چوری کی وارداتیں اسی تک محدود تھیں کہ سپاہی کی کوئی ذاتی چیز چرا کر بازار میں بیچ ڈالتا تھا، مگر ایک رات فوج کے 3 گھوڑے غائب ہو گئے۔ سواروں اور سپاہیوں کی تعداد پوری تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ اگر اس نقصان کو نظر انداز کر دیا جاتا تو اگلی بار 10 گھوڑے چوری ہو جاتے۔ اعلیٰ حکام تک رپورٹ پہنچی، انہوں نے فوجیوں کو تنبیہ کی، سزا سے ڈرایا، مگر یہ تینوں جرائم بڑھتے گئے۔ ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا، وہ کہیں سے کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو غیر حاضر ہونے والے سپاہی چوری چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے اور بچتے بچاتے آ جاتے تھے، لیکن یہ سپاہی لڑکھڑاتا آ رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکارا۔ سپاہی رک گیا اور گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا کہ یہ خون میں نہایا ہوا تھا، اسے اٹھا کر اپنے عہدیدار کے پاس لے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی سپاہی کو قتل کر آیا ہے اور اس کی لاش کیمپ سے نصف کوس دور ایک خیمے میں پڑی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش تھے اور ان کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں۔ وہ ان عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے تھے۔ رات کو سپاہی وہاں تک پہنچ جاتے تھے، وہ دوسروں کو بتاتے تو وہ بھی چلے جاتے۔ وہ خانہ بدوش صرف عصمت فروش نہیں تھے، ان کی ہر عورت اپنے ہر فوجی گاہک کو یہ تاثر دیتی تھی کہ وہ اس پر فدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں میں رقابت پیدا کر دی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ 2 سپاہی خانہ بدوشوں کے خیمے میں لڑ پڑے۔ ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو کر آیا اور بیان دے کر مر گیا۔ دوسرے سپاہی کی لاش لانے کے لیے آدمی روانہ کر دیے گئے، ان کے ساتھ ایک کماندار بھی تھا۔ مرنے والے سپاہی نے راستہ اور جگہ بتا دی تھی۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ سپاہی کی لاش پڑی ہے پر خیمے نہیں ہیں۔ وہاں کے نشان بتا رہے تھے کہ یہاں سے خیمے اکھاڑے گئے ہیں۔ رات کے وقت ان کی تلاش ممکن نہیں تھی۔ سپاہی کی لاش اٹھا لائے۔ اس حادثے کی رپورٹ سلطان ایوبی کو دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ فوج میں جرائم بڑھ گئے ہیں اور 3 گھوڑے بھی چوری ہو چکے ہیں۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بلا کر کہا کہ وہ سپاہیوں کے بیس میں اپنے سراغ رساں فوج میں شامل کر کے معلوم کریں کہ یہ جرائم کیوں بڑھ گئے ہیں۔ سلطان نے اس سلسلے میں البرق کو بھی حکم دیا۔ اس کیوں کا جواب شہر کے اندر موجود تھا۔ جہاں تک علی بن سفیان کے سراغ رساں کی رسائی محال تھی، یہ ایک بہت بڑا قلعہ نما مکان تھا۔
مصریوں کا ایک کنبہ نہیں بلکہ پورا خاندان اس میں رہتا تھا۔ اس مکان اور مکینوں کو شہر میں عزت حاصل تھی کیونکہ یہاں خیرات بہت تقسیم ہوتی تھی، ناداروں کو یہاں سے مالی مدد ملتی تھی۔ فوجی میلے میں اس خاندان نے سلطان ایوبی کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں فوج کے لیے پیش کی تھی۔ یہ سوداگر خاندان تھا۔ مصر میں سلطان ایوبی کے آنے سے پہلے یہ مکان سوڈانی فوج کے بڑے رتبے والوں اور انتظامیہ کے حاکموں کی مہمانگاہ بنا رہا تھا۔ سوڈانیوں کو سلطان ایوبی نے آ کر ختم کر دیا تو اس خاندان کی وفاداریاں حکومت کے ساتھ رہیں اور یہ سلطان ایوبی کا وفادار ہو گیا۔ جس روز سلطان ایوبی نے البرق اور علی بن سفیان کو حکم دیا کہ وہ فوج میں جرائم کی وبا کی وجوہات معلوم کریں، اس سے اگلی رات اس مکان کے ایک کمرے میں 10-12 آدمی بیٹھے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ کمرے میں ایک بوڑھا آدمی داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کا آدھا چہرہ نقاب میں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا گیا اور لڑکی نے نقاب اٹھا دیا۔ وہ بوڑھے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بوڑھے نے کہا، کل امیر مصر تک اطلاع پہنچ گئی ہے کہ فوج میں جوئے بازی اور بدکاری بڑھ گئی ہے۔ ہماری آج کی یہ نشست بہت اہم ہے۔ امیر نے سپاہیوں کے بیس میں فوج میں سراغ رساں شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہمیں ان سراغ رسانوں کو ناکام کرنا ہے۔ تازہ اطلاع بڑی ہی امید افزا ہے۔ 2 مصری سپاہیوں نے ایک عورت پر لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ہماری کامیابی کی ابتدا ہے۔ 3 مہینوں میں صرف ایک مسلمان سپاہی نے دوسرے کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہوا ہے۔ ایک آدمی نے بوڑھے کی بات کاٹ کر کہا، کامیابی کی یہ رفتار بہت سست ہے۔ کامیابی ہم اسے کہیں گے جب ایوبی کا کوئی نائب سالار اپنے نائب سالار کو قتل کر دے گا۔ بوڑھے نے کہا، میں کامیابی اسے کہوں گا کہ جب کوئی سالار یا نائب سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ 1000 سپاہی قتل ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا متمع نظر ایوبی کا قتل ہے۔ آپ سب کو پچھلے سال کے دونوں واقعات یاد ہوں گے۔ ساحل پر سلطان ایوبی پر تیر چلایا گیا اور وہ خطا گیا۔ روم سے آدمی آئے، وہ ایسے ناکام ہوئے کہ سب کے سب مارے گئے اور ایک بدبخت مسلمان ہو گیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ کہ سلطان کو قتل کرنا آسان نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایوبی قتل ہو جائے تو اس کا جانشین اس سے زیادہ سخت اور کٹر مسلمان ثابت ہو۔ اس لیے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی فوجوں کو اس خوبصورت تباہی کے راستے پر ڈال دو جس پر صلیب کے پرستاروں نے بغداد اور دمشق کے مسلمان امراء اور حاکموں کو ڈال دیا ہے۔ ایک نے کہا، صلیب کے پرستاروں اور سوڈانیوں کو شکست کھائے 1 سال گزر گیا ہے۔ اس 1 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ محترم، آپ بڑا لمبا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ 2 آدمیوں کا قتل بے حد لازمی ہے، ایک صلاح الدین ایوبی اور دوسرا علی بن سفیان۔ ایک اور نے کہا، اگر علی بن سفیان کو ختم کر دیا جائے تو ایوبی اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ میں نے وہ آنکھیں حاصل کر لی ہیں جو سلطان ایوبی کے سینے کے ہر ایک راز کو دیکھ سکتی ہیں۔ بوڑھے نے کہا اور اس لڑکی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا جو اس کے ساتھ آئی تھی۔ بوڑھے نے کہا، یہ ہیں وہ آنکھیں، دیکھ لو ان آنکھوں میں کیا جادو ہے۔ تم سب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک حاکم خادم الدین البرق کا نام سنا ہوگا۔ تم میں سے بعض نے اسے دیکھا بھی ہوگا۔ صرف 2 آدمی ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے سینے میں دیکھ سکتے ہیں، ایک علی اور دوسرا البرق۔ علی بن سفیان کو قتل کرنا حماقت ہوگا۔ میں نے جس طرح البرق پر قبضہ کر لیا ہے اسی طرح علی پر بھی کر لوں گا۔ ایک نے پوچھا، البرق آپ کے قبضے میں آ چکا ہے؟
बूढ़े ने लड़की के रेशमी बालों को हाथ से छेड़ कर कहा, हाँ, मैंने उसे इन जंजीरों में जकड़ लिया है। मैंने आज आप सबको चंद और बातें बताने के अलावा ये खुशखबरी भी सुनाने के लिए बुलाया है। हमें जल्दी बर्खास्त होना है क्योंकि हम सब का एक जगह इकट्ठा होना ठीक नहीं। इस लड़की को तुम सब शायद जानते हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी उस्तादी से ये ड्रामा खेल लेगी। इसकी उम्र देखिए पुख्ता नहीं है। मैं पूरा 1 साल ऐसे मौके की तलाश में मारा फिरता रहा कि अली बिन सुफियान या अलबर्क को या दोनों को फंसा सकूं। मैं इनसे मिला कभी नहीं क्योंकि मैं इनकी शिनाख्त में नहीं आना चाहता था। फौजी हुकाम को सुल्तान शहरियों से दूर रखता था। आखिर इसने फौजी मेले का ऐलान किया और मुझे पता चल गया कि उसने अपने फौजी कमांडरों, सालारों और ओहदेदारों से कहा है कि मेले में वो शहरियों में बैठें और उनसे बातें करें और उन पर अपना रौब नहीं बल्कि एतमाद पैदा करें। मुझे अली बिन सुफियान कहीं नजर नहीं आया। इस लड़की को मैं साथ ले गया था। अलबर्क नजर आ गया। उसके साथ 2 कुर्सियां खाली थीं। मैंने लड़की को उसके पास बिठा दिया। उसे मैं 8 महीनों से उस्तादी तरीके सिखा रहा था। मुझे अपना बूढ़ा खावंद और अपने आप को खरीदी हुई मजलूम लड़की बताकर उसने अलबर्क जैसे मोमिन को अपनी खूबसूरती में गिरफ्तार कर लिया। मुलाकात का वक्त और जगह तय कर ली। मैंने उसे बताया कि उसे खंडर में क्या नाटक खेलना है। लड़की खंडर में चली गई। मैं 4 आदमियों के साथ वहां मौजूद था। 2 आदमी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। 2 को आप सब नहीं जानते। वो हमारे ग्रोह के आदमी हैं। इसने अलबर्क पर साबित कर दिया कि ये इसकी खातिर जान दे देगी। हमारे चारों साथियों ने अलबर्क पर और इस पर तलवारों से हमले किए। उसने बुर्ची के वार किए। ये नाटक इस कदर हकीकी मालूम होता था कि अलबर्क को शक तक ना हुआ। कमबख्त के दिमाग में ये भी ना आया कि तलवारों के और बुर्ची के इतने वार हुए मगर कोई जख्मी तक ना हुआ। मैंने ये कहकर ये खेल खत्म किया कि ये लड़की इतनी बहादुर है कि किसी बहादुर के पास ही अच्छी लगती है। मैंने उसे खुशी का इजहार करते हुए अलबर्क के हवाले कर दिया। लड़की ने कहा, मैंने उसे अपना नाम आसिफा बता रखा है। मैं हैरान हूँ कि इतनी पुख्ता उम्र का हाकिम इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस गया है। मैंने उसे शराब का आदी बनाया है। उसने कभी नहीं पी थी। पहली बीवी उसी घर में रहती है। उसके बच्चे भी हैं लेकिन वो सबको जैसे भूल गया है। लड़की ने महफिल को तफसील बताई कि उसने कैसे कैसे तरीकों से सुल्तान अयूबी के इस मोतमद खास की अकल को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। इन 3 महीनों में ये लड़की मुझे सलाहुद्दीन अयूबी के कई कीमती राज दे चुकी है। सुल्तान अयूबी बहुत ज्यादा फौज तैयार कर रहा है। इसमें से वो आधी मिस्र में रखेगा और बाकी निस्फ को अपनी कमान में ईसाई बादशाहों के खिलाफ लड़ाने के लिए जाएगा। इसकी नजर यरूशलेम पर है। लेकिन अलबर्क से उस लड़की ने जो राज लिए हैं वो ये हैं कि सुल्तान सबसे पहले अपने मुसलमान हुक्मरानों और किलादारों को मुत्तहिद करेगा। इनके इत्तेहाद को सलीब के परिस्तारों ने बिल्कुल उसी तरह बिखेर दिया है जिस तरह से हमने अलबर्क को अपने कब्जे में लिया है। एक आदमी ने पूछा, तो क्या हम ये समझें कि अलबर्क अब हमारे ग्रोह का फर्द है? बूढ़े ने जवाब दिया, नहीं, वो सच्चे दिल से अयूबी का वफादार है। वो इतना ही वफादार इस लड़की का भी है। ये लड़की सुल्तान, कौम और इस्लाम की वफादारी का इजहार ऐसे वालिहाना तरीके से करती है कि अलबर्क उसे कौम की जानबाज बेटी समझता है। इस लड़की के हुस्न जवानी और मोहब्बत के अमली इजहार का जादू अलग है। अलबर्क को हम अपने साथ नहीं मिला सकते। जरूरत ही क्या है, वो पूरी तरह हमारे हाथों में खेल रहा है। इस ग्रोह के एक रुकन ने पूछा, सुल्तान अयूबी और क्या करना चाहता है?
बूढ़े ने कहा, उसके जहन में सल्तनत इस्लामिया है। वो सलीब की सल्तनत में इस्लाम का झंडा गाड़ने का मंसूबा बना चुका है। हमारे उन जासूसों को जो समंदर पार से आए हैं अयूबी ने गिरफ्तार और बेकार करने के लिए अली बिन सुफियान की निगरानी में एक बहुत बड़ा गिरोह तैयार किया है। अलबर्क से हासिल की हुई इतलात के मुताबिक उसने जानबाजों की एक अलग फौज तैयार की है जिसे वो सलीबी मुल्कों में भेजकर जासूसी और तबाही कराएगा। इस फौज की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। सलाहुद्दीन अयूबी के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। उन्हीं को अमली जामा पहनाने के लिए इसने फौजी मेले का ढोंग रचाया और 6-7 हजार जवान भर्ती कर लिए हैं। लोग अभी तक भर्ती हो रहे हैं। भर्ती होने वालों में सूडानी भी हैं। मुझे ऊपर से जो हिदायत मिली हैं वो ये हैं कि अयूबी की फौज में बदकारी के बीज बोने हैं। उसका तरीका ये है कि इनके दिलों में औरत और जुआ दाखिल कर दो। बूढ़े ने बताया कि उसने फौजी मेले के फौरन बाद अपने आदमी भर्ती करा दिए थे। उन्होंने बड़ी खूबी से फौज में जुआ शुरू करा दिया है। जुआ और औरत ऐसी चीजें हैं जो इंसान को चोरी और कत्ल तक ले जाती हैं। उसने दूसरा तरीका ये बताया कि इस्मत फरोश औरतों को ट्रेनिंग देकर फौजी कैंपों के इर्द गिर्द छोड़ दिया गया है जो ये जाहिर नहीं होने देती कि वो पेशावर हैं। उन्होंने सुल्तान के फौजियों को बदी के रास्ते पर डालने के साथ साथ उनमें रकाबत भी पैदा कर दी है। बूढ़े ने कहा, इसकी कामयाबी परसों सामने आई है। 2 सिपाही एक औरत के खेमे में बैक वक्त पहुंच गए। दोनों लड़ पड़े और एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। एक तो खेमे में ही मर गया, दूसरे के मुतालिक पता चला कि कैंप में जाकर मर गया है। ये रिपोर्ट सुल्तान अयूबी तक पहुंच गई है। उसने अली बिन सुफियान और अलबर्क को हुक्म दिया है कि फौजों में अपने सुराग रसां भेजकर मालूम करे कि जुआबाजी, चोरी चकारी और बदकारी क्यों बढ़ती जा रही है। लिहाजा आप सब इन तमाम औरतों से जो इसी काम में मसरूफ हैं कह दें कि कैंपों के करीब ना जाएं। उसी मजलिस में ये भी बताया गया कि आसिफा, जिसका असली नाम कुछ और था, 5वीं-6ठी रात इस बूढ़े को इतलाएं देने जाती है जो वो अलबर्क से हासिल करती है। जिस रात उसे बाहर निकलना होता है वो अलबर्क को शराब में एक खास सफूफ घोल कर पिला देती है। उसके असर से सुबह तक उसकी आंख नहीं खुल सकती। मजलिस में ये इंकशाफ भी हुआ कि मिस्र के शहरियों और कस्बों में खुफिया काबाखाने और कुमारखाने कायम कर दिए गए हैं। इनके असरात उम्मीद अफजा हैं। तरबियत याफ्ता औरतें अच्छे अच्छे घरानों के नौजवानों को बदकारी के रास्ते पर डालती जा रही हैं। अब कोशिश ये की जाएगी कि मुसलमान लड़कियों में भी बेहयाई का रुझान पैदा किया जाए और ये महफिल जो जासूसों का एक खुफिया इजलास था बर्खास्त हो गई।